ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. شروع کرتا ہوں اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے. ارشاد باری تعالی ہے جس کا معنی و مفہوم ہے یہ سورت نازعات مکیہ وہ یہ 46 آیہ جس کی 46 آیات ہیں. یہ مکی صورت ہے. وفیہا رکوعان اور اس کے 2 رکوع ہیں. یہ پچھلی صورت یعنی صورت نبا سے ربط آیات کیونکہ شروع سے آ رہی ہیں تو اس لیے اس کا ذکر پہلے کر دیا جاتا ہے، اگرچہ پڑھنے میں پڑھانے میں وہ صورت بعد میں آئے گی، لیکن ربط آیات کا بتانا پچھلی صورت سے ہوتا ہے. اس میں قیامت کے واقعات کے ذکر میں ایک مثال ایک کسان سے دی گئی، اور یہاں پھر تدبیر سے انسان کو سمجھایا گیا کہ انسان کی زندگی میں 2 چیزیں ہیں، یا معاش ہے یا معاد ہے. اسے فکر ہوتی ہے معاش کی، کھانے پینے کی، اولاد کی تربیت کی، ان کے بود و باش کی، اگر وہ انسان ہے. اور اسی طرح اگر وہ مسلمان ہے تو اسے فکر ہوتی ہے آخرت کی، مرنے کی، اگر وہ مسلمان ہے. یہ 2 چیزیں لازم ملزوم ہے. معاش انسانی ذات کے ساتھ خاص ہے، اور معاد جو ہے، معاد سے مراد جو آخرت ہے، قیامت ہے، وہ مسلمان اور اسلام اور دین سے خاص ہے. جیسے انسان بغیر معاش کے نہیں رہ سکتا، مسلمان بغیر فکر آخرت کے جی نہیں سکتا. اب خوب اندازہ کر لیجئے، خوب سوچ لیجئے کہ کتنی معاش کی فکر ہے اور کتنی آخرت کی فکر ہے. اس لیے اللہ رب العزت معاش کا ذکر پچھلی صورت میں کرتے ہیں، نباتات کا، جمادات کا، حیوانات کا، لیل و نہار کا، زمین و آسمان کا. اس صورت میں اللہ تعالی انسان کے معاد کا ذکر کر رہے ہیں. والنازعات غرقا، نازعات نزع سے ہے. حالت نزع کیا ہے؟ جو موت کے نکلنے کی کشمکش کا نام ہے، اس لیے نزع سے ہے. یہ لفظ یاد رکھنے کے لیے میں ایسے الفاظ کا انتخاب کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس سے بہراور فرمائے اور آپ کو بھی اس سے فائدہ مند فرمائے. نزع عربی کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے کہ انسان کی روح جب نکلتی ہے تو وہ جیسے اللہ اکبر مشکیزے سے پانی کا ڈھکنا کھولا جائے تو گڈ 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 اس پانی کو نکالا جاتا ہے، تو گڈ 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 کے وہ مشکیزے سے پانی نکلتا ہے. تو نزع کے وقت انسان کی روح ایسے گڈ گڈ نکلتی ہے. اور نازعات اس میں وہ قسمیہ ہے. اللہ تعالیٰ اب نازعات یہ فرشتوں کی صفتیں بیان کی جا رہی ہیں. ان میں کچھ فرشتے ایسے ہیں کہ جو انسان کی روح کو جب نکالتے ہیں تو وہ غوطہ لگاتے ہیں، اور غوطہ لگا کر اس چیز کو بہر نکالتے ہیں. تو کشش اور جذب کا یہ نظام اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان میں بھی رکھا، ستارے اور سیاروں میں رکھا، چاند ستاروں اور سورج میں رکھا. اور یہی جذب و کشش کا جو نظام ہے، یہ بڑے اہم لفظ ہیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں. جذب و کشش، جذب و کشش، کھینچنا، پھینکنا، جذب کرنا، اپنی طرف کشش کرنا، قریب کرنا. اگر یہ جذب و کشش نہ ہوتی اور کشش شکل نہ ہوتی اور ایک دوسرے کو سیاروں کے درمیان
ایک مغناطیسی کیفیت اور دوسری رد کرنے والی کیفیت نہ ہوتی تو یہ سارے ستارے آپس میں ٹکرا جاتے. تو اللہ تعالیٰ کا نظام جذب و کشش ہے، جذب و کشش. اب اسی سے پھر انسانی زندگی کے اندر بھی جذب و کشش ہے کہ انسان کی روح اور جسم ایک دوسرے کے مترادف بھی اور متضاد بھی، کہ روح نکلنے والی چیز ہے جسم انسانی سے، لیکن اس کو جذب کی ہوئی ہے جسم نے، جذب و کشش ہو گئی. اور جس وقت روح کو نکالنے کے لیے فرشتے، نازعات، غوطہ خور، ان فرشتوں کی قسم جو کھینچنے والے ہیں، کشش، جذب و کشش، کھینچنے والے ہیں، یعنی غوطہ لگا کر جانوں کو کھینچنے والے ہیں. غرقا، ڈوب کر، کہتے ہیں نا یہ فلاں شخص غرق ہو گیا، ڈوب گیا، غرق ہو گیا، غرق کے معنی ڈوبنا. تو فرشتے جو ہیں یہ جسم انسانی میں ڈوب جاتے ہیں اور پھر کشش اور جذب کے نظام کو چلاتے ہوئے پھر کھینچتے ہیں. تو دو صفات آ گئی فرشتوں کی، ایک نازعات جو جذب و کشش والے غوطہ خور فرشتے جو ڈوب جاتے ہیں جسموں میں آ کر، اور دوسرے فرشتے ہیں ناشطات، نشتہ سے ہے. نشتہ کے معنی کیا ہے؟ یہ مؤنث کا صیغہ ہے، جیسے نازعات یہ بھی مؤنث کا صیغہ ہے. نشت کہتے ہیں کسی چیز کو کھولنا یا کسی چیز کو ڈھیلا چھوڑ دینا. عربی میں نشت کے معنی یہ ہیں. نشاط کو نشاط کیوں کہتے ہیں؟ کہ جس میں انسانی میں انسان کی طبیعت کھلی ہو جاتی ہے، کہ یہ نشاط میں ہے، یہ خوشی میں ہے، کھلی طبیعت میں ہے، فراخ طبیعت میں ہے، اس لیے اس کو نشاط کہتے ہیں. اردو کا لفظ ہے کھول دینا. والناشطات نشطا، اور گرہ کھولنے والے فرشتے جو کہ گرہ کھولتے ہیں. اب یہاں معنی تھوڑا سا نرم ہو گیا. پہلا معنی سخت تھا، دوسرا معنی نرم ہے کہ فراخی دینے والے فرشتے اور سختی کرنے والے فرشتے، یعنی کافروں کی روح کو نکالنے والے وہ فرشتے جو سختی کا مظاہرہ کرتے ہیں، غوطہ خور اچانک ڈوب جاتے ہیں اور اس کی آنکھیں پترا جاتی ہیں اور ان کو موقع ہی نہیں دیتے. اکثر آج کل بہت سی ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں جس میں کافر انگریز انہوں نے ایسے موت کے وقت کی ویڈیوز پیش کی ہیں کہ جس میں ایک مریض بیٹھا ہے اور اچانک اس کی آنکھیں سے پترا جاتی ہیں. پہلے وہ عام دیکھ رہا ہوتا ہے، ایک کو دیکھ رہا ہے، دوسرے کو دیکھ رہا ہے، لیکن اچانک اس کو جب موت کا فرشتہ آ کے غوطہ خور ہوتا ہے تو اچانک ایسے جھٹکا بھی کھاتی ہے وہ شخص، اور وہ روح اور آنکھیں بھی اس کی پترا جاتی ہیں. یہ باقاعدہ دیکھی گئی ہیں. اور پھر اس کے بعد ان کی آنکھیں کیوں اوپر کو چڑھتی ہیں، سفید اکوچا بہر آ جاتا ہے اور سیاہ پیچھے چلا جاتا ہے، کیونکہ آسمان کی طرف اس کی نظریں پڑ جاتی ہیں کہ وہ فرشتے کیونکہ آسمان کی طرف سے آتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ کافر لوگ اس کو نہ مانیں، لیکن اچانک اس خبروں کو دیکھ کر آج کل ان کی ویڈیوز بھی اس بات کی دلیل دے رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اچانک موت کا فرشتہ بھی بھیجتا ہے جس سے وہ کافر پریشان ہو جاتا ہے کہ میں تو یہ سمجھ رہا تھا فسوف تری اذا انکشف الغبار وفرس تحت رجلک مہمار، کیا سمجھ رکھا ہے زندگی کو آپ نے کہ ہم گھوڑوں پہ سوار ہیں، مریں گے پتہ چلے گا کہ گھوڑے پہ سوار ہیں یا گدھے پہ سوار. اعمال کی سواری اچھی ہوگی، اعمال اچھے ہوں گے تو سواری بھی اچھی ہوگی، براق عطا کی جائے گی. اس لیے آگے فرمایا والسابحات سبحا، یہ فرشتے آسمان کی طرف سے آتے ہیں. روح نکالنے والا فرشتہ ایک ہے، اس کو ملک الموت کہتے ہیں، اسرائیل. وہ سب کی روحوں کو بیک وقت ایک ہی فرشتہ نکالتا ہے، جس کی تفصیل پہلے بیان کی جا چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ اختیار اور طاقت دی ہے کہ جس سیکنڈ میں جتنی لاکھوں انسانوں کی روح قبض ہونی ہوتی ہے، وہ پلیٹ میں جیسے کوئی چیز کو پھونک مارنے سے اور کھینچنے سے بندہ اس مواد کو اپنے منہ میں لے لیتا ہے، ایسے ہی وہ روحوں کو جو کنیکشن اس کے ہاتھ میں بند ہیں وہ اپنے کنیکشن سے اپنی سانس کھینچ کے ان کی روحوں کو اپنے پاس بلا لیتا ہے. لیکن اس سانس کھینچنے میں، روح نکالنے میں فرشتہ ایک ہے، ملک الموت. لیکن اس فرشتے کے ساتھ ہیلپر فرشتے نازعات آتے ہیں اور ناشطات آتے ہیں اور سابحات آتے ہیں
اور سابقات آتے ہیں اور مدبرات آتے ہیں. یہ 5 فرشتوں کی ڈیوٹی ہے ملک الموت اسرائیل کے روح نکالنے کے وقت اس شخص پر جس کی روح نکالی جاتی ہے. یا تو کافروں کی روح نکالتے وقت نازعات آتے ہیں سختی سے غوطہ خور، اور مومنوں کی روح نکالتے وقت گرہ کھولنی، جیسے کہ مشکیزے کا ڈھکنا کھول دیا جائے پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے، یا گرہ کھول دی جائے تو اس کے اندر وہ فراخی ہو جاتی ہے، آہستہ آہستہ سے آسانی سے روح نکلنا شروع ہو جاتی ہے. والسابحات سبحا، اور سبح کہتے ہیں سبح سابح، یہ مؤنث کا صیغہ ہے جس کے معنی ہے تیرنا. یہ مصدر سے اسم فاعل ہے، تیرنے والیاں، اور قسم ہے تیرنے والیوں کی. اللہ اکبر. اور تیرنے والے فرشتوں کی، جو آسانی سے نکالنے والے فرشتے جو روح کو نکال کر پھر تیرتے ہوئے آگے کی طرف جاتے ہیں، جو روح کو پھر کپڑے کی شکل میں، اگر وہ مومن ہے تو اس کو مشک و عنبر کی خوشبو کی دھونی دے کر اس کی روح کو اس کے اندر لپیٹا جاتا ہے ریشم کے اس خاص کپڑے میں، اور آسمان کی طرف وہ بھی تیرتے ہوئے چلتے ہیں اور روح بھی تیرتی ہوئی اوپر کی طرف سبقت کرتی ہے. فالسابقات سبقا، اور پھر آگے بڑھنے والے فرشتے ان کو آگے کی طرف لپکتے ہوئے آگے استقبالاً اس کو آگے کی طرف راستہ دیتے ہیں. کہتے ہیں اہلاً و سہلاً، یہ مرحبا کہنے والے فرشتے ہوتے ہیں. اور سابحات تیرنے والے ان کو روح کو اٹھا کر اس کو تیرتی ہوئی شکل میں اٹھاتے ہیں. اور ناشطات جو گرہ کھولنے والے، اور نازعات جو غوطہ خور. اب سمجھ آ گئی اس کی کہ 2 فرشتے تو ہو گئے روح نکالنے والے، اور 1 فرشتوں کی جماعت ہو گئی اس روح کو اوپر لے جانے والے، اور 4تھے فرشتے کیا ہوئے؟ فالسابقات سبقا، وہ مرحبا کہتے ہوئے آگے کی طرف راستے کو کھولتے ہیں اور آگے کی طرف بڑھتے ہیں. فالسابقات سبقا، اور سبقت کرتے ہیں سبقت کرنے والے فرشتے. فالمدبرات امرا، اور پھر ان فرشتوں کی بھی قسم جو تدبیر لے کر بندے کی آگے کی طرف اس کو لاتے ہیں. جیسے کسی کام کی تدبیر کی جاتی ہے تو اس طریقے سے وہ ملائکہ مراد ہیں. ابن عباس نے بھی کہا ہے اور ابن بغوی نے بھی اس کو روایت کیے ہیں کہ جن کے سپرد کچھ کام اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہوتے ہیں، وہ انجام دینے کے طریقے اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے ہوتے ہیں کہ اب اس روح کو کس طریقے سے تم نے راستے میں اتنے لمبے سفر میں ان کے ساتھ آپ نے تدبیر کرنی ہے. ہاں جی، اللہ کا نظام ہے، کائنات کا نظام ہے، مذاق نہیں ہے. اللہ کرے ہمیں اس بات کی سمجھ آ جائے کہ تدبیر کرنے والے فرشتے اس میت کی روح کو پھر تدبیراً ایسے طریقے سے لے جاتے ہیں کہ راستے کی مضافات میں سے گزرتے ہوئے ساری کائنات کی سیر کراتے ہیں کہ اے زمین پہ چرنے والی مخلوق، اے زمین پہ چرنے والی روح، تو نے صرف دنیا میں زمین کے اوپر چر کر یا آسمان کے درمیان چر کر تو نے دنیا کی نعمتوں کو دیکھا ہے. آج تیری آنکھوں کو ہم نے ایسی بینائی دے رکھی ہے اللہ کی طرف سے کہ جس سے تو اب ان خرق عادت واقعات کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھے گا جس آنکھ سے تو زمین پر ٹھہر کر نہ جنت کو دیکھ سکتا تھا نہ رب کو تو دیکھ سکتا تھا. آج تیری روح کے نکلنے کے وقت تیری آنکھ کو رب کے دیدار کی طاقت دی جاتی ہے. اس لیے پہلا دیدار تدبیر کا کیا ہوتا ہے؟ مدبرات امر فرشتے اس کی آنکھوں کے پردوں کو کھول دیتی ہیں. یہ باتیں ساری کی ساری احادیث کی روشنی میں بیان کر رہا ہوں اور تفصیل اس کی بہت زیادہ ہے، لیکن میں اس تفصیل کو تھوڑا کم کر رہا ہوں تاکہ آپ کی سمجھ بوجھ سے باہر نہ جائے. فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا، اور تدبیر کرنے والے فرشتے تدبیر کرتے ہیں، جن کی دلیل شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات سے دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چار چیزیں پیدا کی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی یعنی تخلیقات میں، اللہ تعالیٰ کی قدرت میں 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو اللہ رب العزت نے کائنات کے بنانے میں ان کو استعمال کیا ہے، جس میں ایک ابداع ہے اور ایک دوسرے نمبر پر اس میں خلق ہے اور تیسرے نمبر پر اس میں تدبیر ہے اور چوتھے نمبر پر اس میں تدلی ہے. یہ باتیں ذرا مشکل ہیں لیکن اس کا تعلق اس آیت سے بڑا خاص ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک تو کائنات کو جب پیدا کیا، جس کی پہلے تشریح بھی گزر چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو جب پیدا کیا تو بغیر مادے کے پیدا کیا، یعنی زمین کو پیدا کرنے کے لیے مادے کی ضرورت تھی تو اللہ تعالیٰ نے مادے کو حاصل نہیں کیا،
یہ بات ابدا کے معنی میں ہے، اس کو کہتے ہیں بدی، ابدا، الف بے دال الف عین، ابدا، ابدا کہتے ہیں بدی کو، بدی کہتے ہیں ایسا خالق، ایسا بنانے والا موجد جو کسی شے کو پیدا کرے تو بغیر کسی مادے کے، بغیر کسی میٹل کے، مٹیریل کے اس کو وجود میں لائے۔ یہ صفت صرف ایک اللہ کی ہے، بدی ذات صرف اللہ کی ہے، کوئی بھی بغیر مادے کے کسی شے کو پیدا نہیں کر سکتا، چاہے آج کلوننگ کی شکل میں بچہ پیدا کیا جائے یا کسی اور شکل میں کوئی ٹرانسپیرٹی کے طور پر کسی شے کو پیدا کر کے جس میں انسانی میں لگا دیا جائے، یہ ساری چیزیں پھر بھی مادے کی محتاج ہیں۔ بغیر مادے کے کوئی بھی انسان کی کسی شے کو یا جسم انسانی کے علاوہ کسی کائنات کی چیز کو پیدا نہیں کر سکتا، بنا نہیں سکتا۔ یہ صفت صرف رب ذوالجلال کی ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان، زمین کے مادے کو بغیر یعنی مادے کے زمین کو پیدا کیا کہ جس میں دھواں تھا، دخان تھا، جس کا ذکر پہلے گزر چکا ہے، اور وہ دخان کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے اس کو زہر کیا، یہ اللہ تعالیٰ کی کیا کاریگری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دخان کو بغیر مادے کے اپنے طاقت کلمہ کن سے پیدا کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اسی مادے سے یعنی زمین کو، آسمان کو پیدا کیا۔ پھر جب زمین و آسمان بن گئی تو اب اللہ تعالیٰ نے جب انسان کی تخلیق کی تو اس کو کہتے ہیں خلق، اس کو کہتے ہیں فاطر۔ ایک بدیع حکم ہے پہلا، ابداع ہے، اور دوسرا خلق ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے پھر مادے سے انسان کو پیدا کیا۔ انسان بدا نہیں ہے، ابداع سے نہیں پیدا کیا گیا بلکہ خلق سے پیدا کیا گیا۔ خلق کے معنی کسی مادے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا۔ وہ مادہ کیا تھا؟ زمین کی مٹی تھی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تیسرے نمبر پر تدبیر کرتے ہیں، اور وہ تدبیر کیا ہوتی ہے؟ وہ تدبیر انسان کی زندگی کا ایک حصہ ہوتی ہے جو قانون جذب و کشش کے تحت اپنے اس مادہ کو یا اپنے ان چیزوں کو وہ جوڑتی ہے، اس کو تدبیر کہتے ہیں۔ اسی تدبیر کا نام مدبر ہے، اور اللہ کی ذات مدبر ہے، اور اللہ نے کچھ فرشتے مدبرات امر پیدا کیے ہیں۔ تو یہ مدبرات امر جو فرشتے ہیں یہ خاصہ تخلیق کے لحاظ سے نہیں بلکہ یہ صرف اور صرف اللہ کے حکم کے اعتبار سے مدبر فرشتے ہیں، نہ کہ اپنی ذات کے اعتبار سے مدبر ہیں۔ مدبر ذات صرف ایک اللہ کی ہے، اور ان کی تدبیر بھی دراصل اللہ کی تدبیر ہے، نہ کہ ان کے ہاتھ کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اندر، انسانوں کے اندر، جنات کے اندر، ملائک کے اندر، یہ ساری کائنات کے اندر اگر تدبیر کے لیے کسی مخلوق کو مقرر کیا ہے اپنی کاریگری کے لیے تو وہ صرف فرشتوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ نے نہ انسانوں کو رکھا ہے، نہ جنات کو رکھا ہے، نہ کسی نبی، نہ ولی، کسی کو بھی مدبرات امر نہیں کہا۔ ہاں، مدبرات امر صرف فرشتے ہیں جو اللہ کے حکم کے تابع ہیں، اور وہ اس کے حکم کے مطابق تدبیر کو آگے کرتے ہیں۔ تو تدبیر کیا ہوئی کہ وہ فرشتے تدبیر لے کر اس بندے کی روح کو پھر عرش علیین کا طواف کراتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ سب سے پہلے مدبرات امر کی ڈیوٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ بندے کی آنکھ کی ان پردوں کو ہٹا کھول دیتے ہیں کہ جس سے پھر وہ رب کریم کا دیدار حق کر لیتا ہے، اور جب وہ دیدار حق کی لذت کو پاتا ہے تو کہتا ہے کاش کہ میں پہلے ہی اپنے رب کریم کے پاس پہنچ جاتا، جس مالک الملک احکم الحاکمین نے، دونوں جہانوں کے رب نے مجھے اتنا قریب کر دیا ہے، اتنا اعزاز دے دیا ہے، اتنی عزت دے دی ہے، اتنی منزلت دے دی ہے، اتنا مقام اور رفت دے دی ہے، اور اتنا عروج دے دیا ہے کہ سفلی ہو کے علوی بنا کر مجھے اپنے عرش کا طواف بھی کرا دیا۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ بندہ جو مومن ہوتا ہے وہ کہتا ہے کاش کہ یہ مومن کا تحفہ موت مجھے پہلے مل جاتا اور یہ مزہ میں پہلے حاصل کر لیتا۔ لیکن دنیا کیونکہ اسباب کے تابع ہے اور دنیا دارالعمل ہے، اس لیے موت کا مانگنا منع ہے۔ لیکن جب کسی اہل اللہ کی زبان سے موت کی جو جستجو یا گفتگو آپ سنتے ہیں، اس سے مراد جیسے امام بخاری نے کہا کَزَيَّعْتَ الْأَرْض، کہ اب میرے لیے زمین کو تنگ کر دیا گیا ہے، اے میرے رب اب مجھے تو اٹھا لے، کیونکہ میری وجہ سے لوگ حسد کا شکار ہو گئے ہیں اور میری وجہ سے ان کے ایمان تباہ ہو سکتے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے ان کے اعمال خراب ہوں، محبوط ہوں، اس لیے اے رب مجھے تو اٹھا لے۔ تو یہ اس طرح کی موت کا مانگنا یا اس طرح کی اللہ سے ملاقات کرنا
یہ تو اہل اللہ کا اور ان لوگوں کا مقام ہے جو ایک تقرب کے مقام کو ایسے پاتے ہیں کہ پھر ان کے تقرب کی جو انتہا ہے اس میں انسان ان کا مقابلہ ان کے الفاظ کا یا ان کی گفتگو کا اپنے اوپر مثال سے پیش نہیں کر سکتا. لیکن حدیث شریف میں آتا ہے کہ موت مانگنا منع ہے. تو یہاں تک ہو گیا یہ بات کہ والنازعات غرقا، وہ غوطہ خور فرشتے جو غوطہ لگاتے ہیں ڈوب کر انسان کے جسم میں، والناشطات نشطا، اور وہ گرہ کھولنے والے جو آرام سے روح کو نکالتے ہیں، گرہ کھولنے والے، والسابحات سبحا، اور تیرنے والے فرشتے جو کہ روح کو لے کے تیرتے ہوئے آگے کی طرف بڑھتے ہیں، فالسابقات سبقا، اور مسابقت کرتے ہیں آگے بڑھتے ہیں وہ فرشتے جو کہ اس کی تدبیر کے ساتھ جو مدبرات امر ہیں، فالسابقات سبقا اہلا و سہلا کہتے ہوئے آسمانوں کے دروازے کھول دیتے ہیں، والمدبرات امرا، اور تدبیر والے فرشتے ہر اس حکم کی تدبیر کرتے ہیں جو اللہ نے اس بندے کے لیے اس کی روح کے لیے مقرر کر رکھی ہے، یعنی ان کا دیدار حق اللہ کا اور جنت کی سیر اور پھر جہنم کا نظارہ. اور اس طریقے سے اللہ رب العزت پھر ان کی روح کو عرش علیین کا عرش الہی یعنی اپنے عرش کا طواف کرا کے پھر اس کی روح کو پھر جب تک زمین میں قبر میں دفنایا نہیں جاتا یا پھر کسی پیٹ میں اس کی قبر نہیں بن جاتی یا کسی سمندر کی تہ میں اس کی قبر نہیں بن جاتی، اس وقت اس کی روح کو پھر دوبارہ لوٹایا جاتا ہے. یہ مدبرات امر فرشتوں کی ڈیوٹی ہے کہ اب وہ اس روح کو لے کر پھر دوبارہ لوٹتے ہیں اس کے جسم کی طرف. اب اس پر بہت بڑی بحث ہے. میں مختصر لفظوں میں یہ کہوں گا، مختصر لفظوں میں، کہ عذاب قبر بھی حق ہے، راحت قبر بھی حق ہے، برزخی حیات بھی حق ہے، اور اخروی حیات تو حق ہی ہے. اب اس میں بعض لوگ اس اختلاف کا شکار ہو جاتے ہیں. ان کو آسان اور سوکھا جواب وہ یہ دیا جاتا ہے کہ آپ اس بحث میں مت پڑا کریں، یہ علماء کی بحث ہے کہ میت میں قبر کے اندر میت جو ہے وہ کس حال میں ہوتا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے اس کو برزخ قرار دے دیا ہے، وہ برزخ کے معنی پردہ ہے، تو ہمیں کیا حق ہے کہ اس پردے کو کھولیں. اور جہاں تک میرے محبوب سید المرسلین خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ مردے قبروں کے اندر عذاب کا یا جزا یعنی راحت قبر کا شکار ہوتے ہیں، تو ہم اس کو مانیں گے. اب یہ عذاب قبر کیسے ہوتا ہے؟ ان کی روح پہ ہوتا ہے یا جسموں پہ بھی ہوتا ہے؟ قبر میں ہوتا ہے یا صرف سجین میں ہوتا ہے؟ یا پھر ان کی راحت قبر میں ہے یا ان کی راحت صرف علیین میں ہے؟ صرف اتنی ہی مثال دے کے بات ختم کروں گا کہ مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ جو مفتی اعظم گزرے ہیں، مفتی محمد تقی عثمانی مدظل العالی دامت برکاتہ العالیہ کے والد محترم، انہوں نے بڑی خوبصورت مثال دی ہے جو مجھے بہت اچھی لگی ہے. انہوں نے کہا کہ حیات برزخی کے بارے میں گفتگو کرنے سے گریز کیجیے، بس اتنا ہی ذہن میں رکھیے کہ جو قانون اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیے ہیں کہ مردہ قبر کے اندر اس کی روح کو لٹایا جاتا ہے اور پھر اس کے سوالات و جوابات بھی ہوتے ہیں، اس کو بٹھایا جاتا ہے. تو کیف تقعد وکیف یسأل، کیسے اس کے سوال ہوتے ہیں، کیسے اس کو بٹھایا جاتا ہے، کیسے اس کے ساتھ اس کی مجلس ہوتی ہے. تو یہ سارے معاملے اللہ تعالیٰ کے ہیں، اس میں کسی بندے کو کوئی حق نہیں کہ اس کے اندر گفت و شنید کرے یا اس کے اندر خام خواہ کی بحث کرے. رہا یہ کہ اس کی پھر نیند کے بارے میں صحیح حدیث ہے کہ روح کو جب لٹایا جاتا ہے سوال جواب ہونے کے بعد، پھر اس کے لیے اس کو وقتی طور پر قیامت تک کے لیے اس کو نیند سلا دیا جاتا ہے. یہ صحیح حدیث. اب اسی حالت میں جب لفظ نیند کا آ گیا ہے تو مفتی شفیع سے فرماتے ہیں کہ پھر ہمیں بحث کرنے کی اور تفصیل سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اس کو آپ قیاس کر لیں ایسے جیسا کہ کوئی شخص خواب میں سویا ہوا ہو اور سخت مشکل میں ہو، سخت تکلیف میں ہو، اور وہ اس انتظار میں ہوتا ہے کہ کیسے کب میری جان چھوٹے گی، اور حقیقتاً اس کے جسم پر بھی بعض مرتبہ اس کے آواز کے، الفاظ کے، اس کے ڈرونے انداز اور حال و واقعات کے اثرات اس کے جسم پر بھی پڑتے ہیں، اور اس کی روح اور اس کی آواز روح کے تابع ہو کر بول پڑتی ہے. تو جیسے ہی وہ بولتا ہے تو ساتھ والا انسان حیران ہو جاتا ہے کہ تجھے کیا ہو گیا ہے. ایسے ہی بعض شخص خواب کے اندر بڑی خوبصورتی اور راحت کی حالت پا رہے ہوتے ہیں کہ ساتھ بیٹھنے والا شخص اس کے چہرے کو مسکراتا ہوا پاتے ہیں اور وہ کہکا مار دیتا ہے تو اس کے جسم پر بھی اثر پڑ جاتا ہے. تو معلوم ہوا روح اس کی خواب میں لندن پھر رہی تھی
کسی باغ و بہار میں جا رہی تھی تو اس کے چہرے پہ خوشی آ رہی تھی، اور اگر اس کی روح کہیں گر رہی تھی، یہاں کسی جگہ سے مر رہی تھی، یا کوئی اس کو زد و کوب کر رہا تھا یا قتل کر رہا تھا یا گر رہا تھا، تو اس کے چہرے سے یا اس کی آواز سے درختی کی آواز نکل آتی ہے۔ تو جب ایک عام انسان کی زندگی جو دنیا کے اندر روح اس کی معلق ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ نیند کے وقت موت کے اندر چلا جاتا ہے، جس کو قرآن نے ثابت کیا ہے کہ انسان کی نیند موت کی بہن ہے، تو جب دنیا کے اندر موت کی بہن ہے تو برزخی حیات کے اندر بھی، زندگی کے اندر اگر موت نیند بہن تھی تو اب تو نیند اس کا بھائی بن جائے گا۔ اب سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ دنیا میں تو یعنی نیند موت کی بہن ہے، النوم اخت الموت۔ تو میرے اور حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وجدان اور ان کی ترتیب اور شرائع اور احادیث کو دیکھ کر یہ کہنا کہ پھر جب قبر کے اندر لٹایا جاتا ہے اس کو اور اس کی روح کو لٹایا جاتا ہے، لٹایا اور لٹانے کے بعد اس پر سوال و جواب ہوتے ہیں، تو پھر اس کو ایک اچھی سی، اگر نیک ہے تو اس کو مزے کی نیند سلا دیا جاتا ہے، اگر وہ برا ہے تو اس کو عذاب کے جہنم کے دروازے کھول کر سجین سے اس تک اس کی جسم پر اس کے اثرات مقرر کیے جاتے ہیں، چاہے جائے کہ وہ جسم انسانی وہ چکنا چور کیوں نہ ہو چکا ہو، اس کی ہڈیاں بسیدہ کیوں نہ ہو چکی ہوں، جس کا ذکر آخری 4 منٹ ہے۔ اچھا، آگے اس کا ذکر بھی آگے آ رہا ہے، تو میرے خیال میں اس کو یہاں تک ہی ہم پورا کر لیتے ہیں کہ نیند جو قبر کی جو زندگی ہے وہ ایک پکی اور حتمی نیند، مکمل نیند کی شکل میں ہوتی ہے، اور دنیا میں جو نیند ہے وہ حتمی نہیں ہوتی کہ وہ ہمیشہ کے لیے سویا رہے۔ اور اسی طریقے سے اس کی کئی مثالیں اصحاب کہف کی زندگی سے بھی لی جا سکتی ہیں، کہ جس میں آج بھی کچھ احادیث کا جو ذکر ہے قرب قیامت میں کہ مہدی علیہ السلام کے لیے جو لشکر تیار ہوں گے ان میں اصحاب کہف بھی دوبارہ کھڑے کیے جائیں گے۔ تو اب تک بعض علماء کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ وہ نیند اگرچہ موت کی شکل میں حتمی طور پر ان کو دی ہوئی ہے، لیکن پھر اس کی وہ نیند جو حتمی طور پر جو مرنے کے بعد ہوتی ہے، روح کے نکلنے کے بعد ہوتی ہے، وہ کیونکہ اصحاب کہف کو نہیں دی گئی، کیونکہ اصحاب کہف کی موت کا ذکر قرآن میں واضح نہیں ہے، تو اس لیے علماء لکھتے ہیں کہ وہ سو گئے تھے، جب وہ سو گئے تھے تو دوبارہ ان کا اٹھنا یہ بھی یعنی قابل قبول ہو سکتا ہے۔ اور اس حدیث کے تحت کہ حضور کا یہ ارشاد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ امام مہدی کے لشکر میں اصحاب کہف بھی اٹھائے جائیں گے۔ تو بعض علماء اس کو اس نیند پر جو ایک حتمی اور غیر حتمی، دنیا کی نیند غیر حتمی ہے اور مرنے کے بعد کی نیند حتمی ہے، اس میں اس وقت تک وہ نہیں اٹھے گا، اس نیند سے وہ بیدار نہیں ہوگا جب تک کہ نفخ ثانی پھونکا نہیں جائے گا، اور پھر اس کے بعد وہ قبروں سے اٹھے گا۔ اسی پر اتفاق کرتے ہیں۔ تھوڑا سا اس میں بیان الانبیاء کی حیات کا بھی ہوگا، جس میں ایک آسان اور نہایت ہی خوبصورت جواب یہی ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا ماننا بھی ہمارے لیے واجب اور فرض، اور اس حیات کی تدقیق کرنا یہ قابل جرم، ہمیں کوئی حق نہیں کہ حضور کی حیات کیسی ہے اور کیسے وہ حیات میں یعنی برزخی حیات کے اندر دنیوی حیات سے بھی زیادہ اقوی حیات کے اللہ تعالیٰ نے ان کو مصداق ٹھہرایا ہے۔ تو اس کی تشریح مزید انشاءاللہ اگلے درس میں کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔